لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محرم کے عمل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے صحیح روایات میں وہ صرف یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، 9-10 یا 10-11. اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا ہے. اس کے علاوہ ابتدا میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 10ویں محرم کو فرعون کو دبا کر نجات دی تھی، تو ہم اس شکر میں روزہ رکھتے. تو حضرت نے فرمایا کہ موسیٰ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں، وہ تو میرے بھائی نبی ہیں. حضرت نے فرمایا آئندہ سال سے ہم بھی رکھیں گے 10ویں محرم کا روزہ، لیکن یہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طرح ثابت ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ 9-10 یا 10-11 یہ 2 روزے رکھے جائیں. یہ مسنون ہے. اور پھر عجیب ہے کہ رمضان فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا. ابتدا اسلام میں یہ روزہ فرض تھا. جب رمضان آیا تو پھر اس روزے کی فرضیت ختم ہوئی اور مسنونیت آئی، یعنی اس کو سنت رکھا گیا. تو یہ افضل ترین روزہ ہے اور اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. عام علماء تو فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکن مالکی ہے اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکن مالکی ہے اور شافعیہ میں سے صاحب الذخائر علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں. عام علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ کے لیے تو توبہ شرط ہے. یہ اکابر یوں فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ ایک انسان انتہائی جذبات کے ساتھ روزہ رکھ لے اور کوئی عمل کر لے تو دنیا میں جب کوئی کسی کی فرما برداری بہت کرتا ہے تو دل میں رحم آ کر سبھی کو معاف کر دیتا ہے. اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اس میں کیا دوری ہو سکتی. بہرحال عام ضابطہ تو یہی ہے کہ بھئی صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ اس کی فضیلت ہے. اور عجیب معاملہ ہو گیا کہ لوگ سبیل لگاتے ہیں، اللہ کے حبیب سے اس کا ثبوت نہیں. ہم وہی کریں گے جو میرے آقا نے کیا، جو میرے نبی نے کیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سبیل لگانے کا اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتنے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کیجیے، اتنے پیسوں کو بیواؤں کا اناج بھر دیجیے، ان کی زندگی کی کفالت کر لیجیے. اگر بہت شوق ہے تو یہ کام کیجیے. لیکن اور چونکہ یہ اللہ کے نبی سے ایصال ثواب ثابت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ایصال ثواب کرنا یہ تو ثابت ہے مالی لائن سے بھی، تو یہ کام کیجیے. باقی جو کام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہمیں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، بہت سارے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے اور پانی نہیں ملا اور بغیر پانی کے شہید کر دیے گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بدلے میں پانی پلائیں. ہماری عقل اگر یوں
اگر عقل ہے ہمارے پاس تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بغیر پانی کے شہید ہو گئے ہیں تو میں بھی بغیر پانی کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ کیوں نہ رکھ لوں؟ کیا پانی پینا اور پلانا یہ حضرت حسین کی فرما برداری ہوگی، یا پانی نہ پی کر روزہ رکھنا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری ہوگی؟ تھوڑی سی عقل بھی جس کے پاس ہوگی وہ یقیناً یہ سوچے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پر جان دی ہے کہ حضرت حسین نے حق کو بلند کیا لیکن ظلم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ اس حسین کے نام پر آج ماتم کھیلنے والا، وہ حسین تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا، آج حسین کے نام پر ماتم منانے والا خود ظلم کر رہا ہے لوگوں پر. اس سے پوچھئے جو ماتم کھیل رہا ہے کتنے پیسے لوگوں کے باقی ہوں گے اس کے پاس، اس نے نہیں دیے ہوں گے. بیوی پر اس کا ظلم ہوگا، سماج پر اس کا ظلم ہوگا، معاشرے پر اس کا ظلم ہوگا، اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہوں گے. حضرت حسین تو ظلم کو مٹانے کے لیے قربانی دے رہے، اور حسین کے نام پر ماتم کھیلنے والا ظلم کو وجود دے رہا ہے. کہاں ہم حضرت حسین کی اتباع کرنے والے ہو سکتے؟ اس لیے اصل تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، دعائیں کریں، ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کے لیے، یتامہ اور مساکین کے لیے. یہ کرنے کی چیزیں ہیں. اور جو طریق سے ہم منا رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا طریق ہے. ہم اپنے ان بھائیوں سے بڑی محبت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کی جس وقت شہادت ہوئی ہے اس موقع پر بہت سارے صحابہ تھے. عبداللہ ابن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت اور بھی بہت سارے اکابر اس وقت موجود تھے. آخر ان صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے تو یہ کام کیا ہوتا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. اپنے ضمیر سے پوچھو. اللہ کے نبی فرماتے کسی مفتی کو فتویٰ پوچھنے سے پہلے سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. اس سے پوچھو. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا تو جذبات تو ہمارے کہتے ہیں کہ کر لو، لیکن اندر کا دل منع کرتا ہے کہ مت کر. آپ تجربہ کر لینا. ہم کسی سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں. اور عجیب ہیں ہمارے وہ بھائی جن سے ہم بڑی محبت سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے نانا کی شریعت کو آباد کرنے کے لیے ایک نیزے پر اپنی گردن کو رکھوا دیا، اور اس کے خون سے کربلا کا میدان رنگین ہو گیا، لیکن زندگی کی نماز اس کی نہیں گئی. اور میرا بھائی ماتم کھیلتے ہوئے ظہر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، عصر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، مغرب بھی نہیں پڑھ رہا ہے، عشاء بھی نہیں پڑھ رہا ہے، فجر بھی نہیں پڑھ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں پڑھ رہا ہے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی نمازوں کے چھروانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. کیا ہم حضرت حسین کے طریق کو منا رہے ہیں یا حضرت حسین کے طریق کو مٹا رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے جھنڈے کو بلند کرنے والے بنیں، باطل کے جھنڈے کو نہ اٹھائیں. یہ باطل کا جھنڈا ہے جو اٹھایا جا رہا ہے، حضرت حسین کا یہ جھنڈا نہیں ہے. حضرت حسین کا جھنڈا تو یہ ہے کہ ہم دعوت کے جھنڈے کو لے کر چلنے والے بنیں، نمازوں کی تلقین کرنے والے بنیں، ظلم کے خلاف اپنی جان کو دینے والے بنیں، حق کی بات کو بیان کرنے والے بنیں. اور حق کی بات کو بیان کرنے کے لیے اگر میری عزت کو داؤ پہ لگانا پڑے تو لگا دوں، میرے مال کو داؤ پہ لگانا پڑے تو لگا دوں، سب کچھ قربان کر دوں، لیکن میرے نبی اور اس کے لاڈلے نواسے شہید ہونے والے کی جگر کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہوں گے. اور اگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو یقین جانیے کہ ہم نے
الفاظ حسین تو بولے ہیں لیکن قلب سے ہم گویا کہ حضرت حسین کے طریقوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت حسین نے جس دین کے لیے قربانی دی ہے اس دین کو آباد کرنے کی فکریں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔